کفار نے اللہ کے حبیب سے ایک بات کی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور حساب و کتاب دینا پڑے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان ذرا مر جائے، مٹی میں مٹی ہو جائے اور پھر کھڑا ہو جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ یہ کفار کا اعتراض تھا، یہ مشرکین کا اعتراض تھا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عما یتساءلون، میرا محبوب پیغمبر یہ کس بارے میں آپ سے بات چیت کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، نبأ عظیم قیامت اس بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے؟ آپ ان سے یہ کہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، پھر تحقیق کی ثم کلا سیعلمون، یہ جان لیں گے جان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ ان سے یہ کہو، اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں، یہ بات ان کے عقل میں آ جائے کہ بلا یہ سب کچھ کسی کے کرنے کے بغیر کیسے ہو جائے، یہ وجہ نہیں مانتے، ان کو کہو کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا اس طرح زمین کو بچھا سکتا تھا، والجبال اوتادا، ایسے کو پہاڑ کھڑے کر سکتا تھا، وخلقناکم ازواجا، یہ جوڑیاں جو میں نے بنائی ہیں ایسے بھی کر سکتا تھا۔ اب آج سائنسدان یہ کہتے ہیں، جس کو جمادات اور نباتات کہتے ہیں، وہ بھی جوڑے جراثیم بھی جوڑے، یعنی وہ بھی اپنی جوڑے اپنی فطرت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ میں کرتا ہوں سارا چیز میں نے کیا ہی۔ اگر آپ غور کریں، جاگنا ہی جاگنا ہوتا تو کیا حال ہو جاتا؟ یعنی جس آدمی کی ایک دن کی نیند ڈسٹرب ہو جائے، متاثر ہو جائے، اس آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پاگل ہو جاتا، مارتے ہیں صبح۔ نیند بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، نیند بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، آرام میں جانا، وجعلنا نومکم سباتا، دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی، رات خود ایک بول پردہ ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، یہ کس نے بنایا رات کو تمہارے لیے لباس؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین نے پہلے رکوع میں کا جو مضمون ہے، پھر دوسرے رکوع کا مضمون ہے، اب جو دوسرے رکوع کا مضمون ہے اس میں اللہ ان لوگوں کے احوال کو بیان کر رہے ہیں جنہوں نے ان پچھلی چیزوں کو دل و جان سے مانا۔ ہمارا آخرت کا یقین بہت کمزور ہے، آخرت کا یقین بہت کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ ہمیں آخرت والے اعمال میں رغبت نہیں ہے، آخرت والے اعمال میں رغبت نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت والے اعمال میں یقین پوری طریقے سے نہیں پیدا ہو رہا کہ بلا ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سن کے بھی کوئی خاص خوشی محسوس نہیں کرتا، دعا مانگتے ہیں اللہ جنت دے، لیکن وہاں کی نعمتوں کی خوشیوں کا احساس محسوس نہیں کرتا، یہ یقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ حالانکہ حدیث میں آئے کہ اللہ سے جنت مانگنی چاہیے، کئی نہ سمجھ صوفی ہوتے ہیں نا،
بیان کرتے ہیں کئی لوگ خدا سے جنت نہیں مانگنی چاہیے، اس کی رضا مانگنی چاہیے، اور رضا ہوگی جنت ہوگی نا، جنت مانگنی چاہیے، کیا عذاب مانگے پھر؟ اللہ سے جنت مانگنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں کی سماعت کو اللہ نے بہت تیز بنایا ہے، جنت کی سماعت کو، جہنم کی سماعت کو، اور اس فرشتے کی سماعت کو جو رسول اللہ کے روضے پہ دربان کے طور پر کھڑا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں نا اللہ مجھے جنت دے، ایک آدمی کہتا ہے مجھے جہنم سے بچا، تو جہنم خدا کے دربار میں درخواست کرتی ہے کہ اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو بچاؤ مجھ سے۔ اور جو جنت کی عرضی کرتا ہے تو جنت کی التجا کرتی ہے کہ اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے تو دے اس کو۔ سمجھا نہیں؟ تو یہ فرمایا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا عجیب مضمون اللہ نے ترتیب سے بیان کیا صاحب۔ ایک لڑی میں پڑھو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل کو براہ راست ٹچ کرتی ہیں، عقل کو مخاطب ہوتی ہیں۔ نہیں مانتے پھر ان یوم الفصل کان میقاتا، آخر پھر ایک فیصلے کا دن ہوگا، ساری چیزیں دودھ دودھ پانی پانی تمہارے سامنے ہوگا سارا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، سبحان اللہ۔ یہ جو مضمون تلاوت ہوا ان للمتقین مفازا، متقی جو لوگ ہوں گے نا کہ خدا سے ڈرنے والے، ان کی تھکاوٹ جو ہے دنیا میں ختم نہیں ہوگی، ان کی تھکاوٹ ختم ہونے کی جگہ جنت ہے، ان کی تھکاوٹ جنت میں ختم ہوگی۔ ان کی تھکاوٹ جنت میں دور ہوگی۔ ان للمتقین مفازا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے متقی، اور ٹیک لگانا اس بات کی رحمت ہے، سارے تھکڑے لے ہوئے سنتے جا کے، سر جی یہی کہتے ہیں تھکڑے سارے لے ہوئے سن، تھکڑے سارے لے ہوئے سن، اور جتنی تھکاوٹ ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اور وہاں بھی اللہ نے نا انسان کی جو نفس کی جو جائز چاہتوں کی زندگی ہے نا اس کا ذکر ہے اس میں۔ ان للمتقین مفازا، حدائق و عنابا، باغ بالات، یہ چیزیں میں پسند ہے نا ساری چیزیں، وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، ڈھلکتے ہوئے پیالے، اور ہم عمر عورتیں، وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں کسی قسم کی نکمی بات، فضول گفتگو یہ ان کو سننے کو نہیں ملے گی، آرام ہی آرام ہے۔ فکر منزل سے پرے سود یہاں سے آگے، فکر منزل سے پرے سود یہاں سے آگے، اب تو چین ہی چین ہے یہاں سے آگے، چین ہی کی زندگی ہے ساری، آرام کی زندگی ہے ساری۔ یہ اپنی اتنی نعمتوں کے انبار کو دیکھے گا نا بندہ، تو جب پوچھے گا اللہ سے نا یہ کیا ہے، اللہ فرمائیں گے جزاء وفاقا، اور پچھلے مضمون کے اندر فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، وہ جزاء وفاقا وہاں کا ہے جب یہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے تو کہیں گے اللہ یہ کیوں سزا مل رہی ہے، اللہ فرمائیں گے یہ تمہارے کیے کی سزا ہے، اور جب انعامات ملیں گے تو پوچھیں گے، اللہ فرمائے گا جزاء من ربک عطاء حسابا، وہاں فرمایا جزاء وفاقا، صرف یہ تمہارے رب کی طرف سے جزا ہے، یہ جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اس منظر کو دیکھ کے نہ جی کفار کی ایک التجا ہوگی اس وقت، اللہ اکبر، کفار کی ایک التجا ہوگی، انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ جب عذاب کو قریب کریں گے کیا دی یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر
یا لیتنی کنت ترابا، کفار اس وقت حسد کریں گے کاش ہم مٹی ہو چکے ہوتے آج، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں، اس دن سے واسطہ پڑے گا۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں یہ رہنمائی ہے ہماری، یہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارات ہیں اس میں، بہت نشانیاں اللہ کی۔ تو آخرت کی یقین کو، آخرت کی یقین کو، پہلی باتوں کو جیسے اللہ نے بیان کیا اور ہم پہ سچ کر کے دکھائی نا، نہ تھے کیسے پیدا ہوئے، کیسے کیسے کیا معاملات ہوئے، اور اب کس جہان میں ہیں، پھر کہاں جائیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، جیسے یہ پہلے سب کچھ سچ گزر گیا نا، اگلا بھی سچ ہے سارا، اگلا بھی سچ ہے، اگلا بھی سچ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا یہ جو جہاد اور جنگ کا ماحول بن گیا ہے، اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا قصہ تھا، ملکہ بلقیس کو جب پتہ چلا کہ اس طرح بڑی بادشاہ تھا نا، ملکہ بلقیس کے حواریوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، ہم اتنے مسلح لوگ ہیں اور ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، بادشاہوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جب یہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ساری فصلوں کو جلا دیتے ہیں، رون دیتے ہیں، ماحول سارا خراب کر دیتے ہیں، جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر تھے بارہ۔ اب جنگ جو لوگ کی نہ سمجھ لوگ ہیں نا، واٹس ایپ کے گروپوں میں کب آئے گا وہ ہمارے پاس، ہم یہ کر دیں گے، اس کے ساتھ وہ کر دیں گے۔ دوسری میں آتا ہے آپ مانگو نہ، اب اس کا آگے فرق لوگ نہیں سمجھتے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں کہ یہ بزدلی ہے، بزدلی نہیں ہے، یہ ڈر ہے نہیں ہے۔ اب اس فرق کو پھر یہاں ختم کرنا ہوگا، جس کی میں چاہ رہا سوچ رہا تھا، مانگنی نہیں ہے مصیبت آئیے تو پھر اس کو فریضہ جہاد سمجھ کر ادا کرنا ہے، پھر فرض سمجھ کر اس کو پھر فرض سمجھ کے کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہ جس نے جہاد کیا، نہ جہاد کی تمنا کی، نہ شہادت کی تمنا کی، وہ منافق کی موت مرا ہے۔ جہاد تو بہت عظیم منصب ہے، عظیم کام ہے، لیکن مقصد کو ٹھیک ہو نا، مقصد یہ پتہ ہو کہ کیوں کر رہا ہوں، اس بات کی پتہ ہو میں کیوں یاد کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیوں نہیں کر رہا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آخرت کی یقین میں سے ایک یقین موت والا ہے، موت آتے رہے گی، مضبوط قلعوں میں بھی آئے گی، بغیر سبب کے بھی آئے گی، سبب کے ساتھ بھی آئے گی، اور شہادت کی موت اس سب سے اعلیٰ موت ہے۔ اگر کسی کے مقدر میں نہ لکھی ہوئی ہے اور اس کی موت شہادت کے راستے سے آ رہی ہے، اس کو شہادت کی تمنا کرنی چاہیے۔ یہ خون وغیرہ وحشت کا جو ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ لوگوں کو نظر آتا ہے، شہداء کو نظر نہیں آتا، شہداء نہیں دیکھتے اس کو، شہداء بھی دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ تو بیر معونہ کی جو لڑائی تھی نا، بیر معونہ کی، یہ 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، اور یہ 70 کے 70 قرآن کے بڑے قاری تھے، سارے حفاظ کی جماعت تھی۔ اس کے جو قائد تھے نا اس جنگ کے، وہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری تھے، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ۔
جہاد کی مخالفت جو ہے نا مرزا قادیانی نے کی ہے نا، اس نے جہاد کو منسوخ کہا ہے۔ اور یہ قریب زمانے میں جو یہ نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا، جیسے یہ جاوید غامدی ہو گیا، اور یہ علامہ وحید الدین خان تھا جس کی کتابیں بہت چلتی ہیں نا، علامہ وحید الدین خان کی، مولانا وحید الدین خان، یہ بڑے گھروں میں اکثر لوگ جو ہے نا بک سینٹروں سے جو کتابیں لاتے ہیں نا، وحید الدین خان کی لاتے ہیں۔ اس کا بھی نظریہ جہاد ٹھیک نہیں تھا، اس کا نظریہ جہاد نہیں، یہ قرآن کو تو بس قرآن تبلیغ کے لیے اور دعوت کا کام ہے بس، اور دعوت اس کی اپنی مرضی کی، ان لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، یہ جہاد کے نظریے کے خلاف ہے۔ خیر وہ کیا بات کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن زید انصاری جو تھے نا، بیر معونہ کی لڑائی کے امیر تھے، اس لڑائی کے امیر تھے۔ شہادت کا واقعہ اس طرح ہوا کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ وہاں جب کھڑے ہوئے نا معونہ پہنچ کر، انہوں نے پہلے کہا معونہ والو السلام علیکم۔ ایک روایت میں آتا ہے ان سے پوچھا کہ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں، یہاں تو ہی کوئی نہیں۔ فرمایا سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کو میں نے سلام کیا، وہ کسی زمانے میں یہاں آباد تھے۔ اور پھر معونہ والوں کو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، کلمہ لے کر آئے ہیں۔ دور سے انہوں نے تیر مارا، اور یہ حضرت عبداللہ بن زید کو لگا نا، اور تیر زہر آلود تھا، اس کے آگے زہر لگی ہوئی تھی۔ یہ لگتے ہی نہیں تڑپنا شروع ہو گئی ہے، اور ان کی زبان سے آخری ہو کر نکلا فزت رب الکعبہ، اللہ کی کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس بات کو سن کے باقی صحابہ کو اتنا جوش آیا نا، وہی خون اس قدر نکل رہا ہے اور یہ کہتا میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لڑائی شروع ہو گئی زبردست، انسان کا معاملہ شروع ہو گیا، اتنا زبردست جنگ ہوئی کہ یہ شہید ہو گئے۔ ان کی وفات کی اطلاع شہادت کی مدینہ طیبہ آئی، اللہ کے حبیب نے قنوت نازلہ پڑھی، پھر کفار کی ہلاکت کے لیے بد دعا فرمائی۔ آج کے اس ماحول میں بھی نا، جیسے ابھی ہم پہ یہ حالات بن رہے ہیں نا، حالات بننے سے پہلے ایک بات کا ذہن خیال رکھیں، یہ جو مسنون اعمال یا دعا التجا ہے نا، کئی دفعہ ہمیں کہ آدھا کہ دعا مانگتے رہتے ہیں، مانگتا کوئی بھی نہیں ہے، اس میں دعا نہیں ہوتی، خیرات میں انتشار ہوتا ہے۔ دعا زاری کا نام ہے صاحب، اور وہ التجا ہوتی ہے جب مانگے نا تو اس وقت کوئی دوسرا خیال ہی نہ ہو، سمجھے نا جی، اس وقت کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے لیے ہاتھ کھڑے کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، آداب ہیں دعا مانگنے کے، لیکن چاہیے دعا وقت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بس مانگنا شروع کرتے ہیں، مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اور آج کے ان حالات میں نا دشمن سے حفاظت کے لیے جو یہ دعا ہے نا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور اس طرح کی مسنون دعاؤں کو دھیان کے ساتھ اپنے معمول میں رکھنا چاہیے۔ پھر آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کا احسار اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ اپنے آپ لوگ جو سائنسدان ہیں نا، آج مجھے جیسے قدیر بہت یاد آیا رات کو نا، یہ خوف کی باتیں کہتے ہیں، بڑا عظیم آدمی تھا، بڑا عظیم آدمی تھا۔ یہ قوم ناج اس لیے رہی ہے کہ وہ کچھ دے کے گیا اس کو، قرآن کا حکم ہے نا کہ اپنی طاقت کو بنا کے رکھو نا، طاقت رکھو۔ یہ اس لیے دھمکیاں مار رہے ہیں نا، تم آ جاؤ ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، دہلی اسلام کو پرچم لہرائیں گے، وہ مجھے پتا جتنا لہرائیں گے آپ مجھے، لیکن وہ ایک آدمی کو ایسی ٹیکنالوجی دے کے چلا گیا ہے نا، ایسا خیال دے کر چلا گیا ہے کہ اب یہ بہادر ہو گئے ہیں جی، اور وہ بڑا عظیم آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔
وہ اسرائیل تک مار کرنے والا ایک جدید چیز دینا چاہ رہا تھا پاکستان کو. تو جناب مشرف صاحب نے کہا کیا ضرورت ہے اس کی، ہماری اس سے کیا مسئلہ ہے. نہیں، ہمارا دشمن تو بھارت ہے، ہم قریب میں یہ بیٹھا ہے. وہ اسرائیل کی سوچ کے بیٹھا ہوا تھا. اللہ اس کی مغفرت کرے. یقین مغفرت ہوگی. قوم کو اتنا اعتماد دے کر دیا. وہ جہاد اور فقیر آدمی تھا، دنیا سے بے نیاز آدمی تھا، دنیا سے بڑی اچھی بات. تو نظریہ ہے نا جی، دعاؤں کا اہتمام کرنا. جیسے یہ قنوت نازلہ ہے، یہ بھی دعا ہے. اور آیت الکرسی کا اہتمام، آیت الکرسی کے اہتمام میں اپنی ذات کا اظہار، اپنے ماحول کا، اپنے علاقے کا، ساری امت کا، پورے پاکستان کا. سمجھے نا جی. یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے. یہ مملکت خدا داد پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ کسی فیصلہ کن کام کے لیے خدا نے بنائی ہے. اس کو یہ ختم ہونے والی جگہ نہیں ہے سر. سمجھو، غلہ منڈی ایسی آباد رہیں گے سر. گھبرانے والا کوئی مطلب نہیں ہے. جنگ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، کدھر جائیں گے، کدھر بھی جائیں گے ہم انشاءاللہ. ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے، سب خیر ہوگی، کوئی بھی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم تو زندہ رہ کے بھی کامیاب ہیں، ایمان کے ساتھ مر کے بھی کامیاب ہیں. خیر، جس وقت وہ شہید ہو گئے نا سارے، تو قنوت نازلہ پڑی گئی، ان کی تدفین ہو گئی. عبداللہ بن زید انصاری کے بیٹے آ کے حضور کے سے کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن زید کے بیٹے کہنے لگے کہ میرے والد پہ قرض بھی تھا، شہید ہو گئے. میں چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بڑا پریشان رہنے لگا ہوں. اللہ کے حبیب نے حضرت عبداللہ بن زید کے بیٹے سے کہا کہ معاونہ میں جتنے لوگ شہید ہوئے نا، ان سب کی ملاقات اللہ سے ہوئی ہے. اللہ نے سب کو اپنا دیدار دے دیا ہے، لیکن جب تیرے باپ کی باری آئی تھی نا اللہ سے ملاقات کی، اللہ نے بغیر حجاب کی ملاقات کی. ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی نا کہ جبریل آ گئے. جبریل امین نے آ کے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ہمارے فرمانا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں، ان کو میں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جڑے لوگ مرے راہ میں مارے دل انہوں میت نہ ہوئی، وسی خفا ہو، ان کو میت نہ کہیں. اللہ کہتے ہیں میرا راز تو اس بات سے وہ کیا کہیں، ان کو وہ زندہ ہو گئے ہیں. اور بعض زندگی تک ختم نہیں ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے وہاں پر. انبیاء افضل ہیں کہ شہداء افضل ہیں؟ یہ بات حضرت نے پوچھی تھی اس سے. اور میں اگر یہاں اللہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو انبیاء تو بدر جاولا زندہ ہے. پھر انبیاء تو بدر جاولا زندہ ہے. شہید کے بارے میں یہ ہے تو نبی کے بارے میں کیا شامل ہے. اس لیے یہ جو ماحول بنا رہا ہے یا بن رہا ہے، اس میں جنگ مانگے نا، جہاد کی نیت بھی کریں اور جہاد کے شوق بھی رکھیں، شوق شہادت بھی رکھیں. اللہ رب العالمین سے استقامت بھی مانگیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ بس ایک دو گولی لگیں تو ایمان اسلام سب بھلا ہوا ہو. جو بھارت کرتے ہیں جنگ جنگ مانگتے ہیں، جنگ آ جاؤ، جنگ آ جاؤ، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور یہ جو اس مواقع پر نا، یہ جو موقع ہوتے ہیں نا، ہماری فوج میں جتنی بھی کمیاں ہوں نا، جتنی بتائیاں ہوں، صلاح الدین ایوبی کہتے تھے کہ جنگ کے زمانے میں سالار کو کمزور کرنا یہ غداری کے مترادف ہے. اپنے مجاہدین کو کمزور کرنا یہ غداری کے مترادف ہے. ان میں ابن نکالنا شروع ہو، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. اور کون ٹھیک ہے؟ اور کون ٹھیک ہے؟ ابھی جو میدان میں آ گیا، نکل گیا نا، اب جو اس کا ایمان وہاں بنے گا نا،
تو ساری زندگی پھر کے نہیں بن سکتا. اب گولیاں سامنے دیکھے گا نا وہ توبہ بھی کرے گا, وہ ایمان کی استقامت بھی مانگے گا اللہ سے, ساری چیزوں کی التجا کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. جس آدمی کو موت سامنے نظر آئے نا, وہ جتنا بھی گناہ گار ہونا چاہیے, موت کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا. سچ اب بنتی ہے نا, پھر آدمی اللہ سے التجا کرے, اللہ معاف کر دے, کر بخش دے مجھے. بس یہ درخواست ہے. اللہ رب العالمین ہمیں استقامت دے, خاتمہ ایمان پہ فرمائے, اور فتنوں کے زمانے میں فتنے سے اللہ بچائے. تو آیت الکرسی کا اہتمام بہت کرنا چاہیے ان دنوں میں, خاص طور پر دعا انس پڑھنی چاہیے. باقی اس بلا سے مصنون دعائیں آج کل یہ موبائل میں رکھ لیا کریں اپنے پاس, سفر میں بھی آدمی آسانی سے پڑھ لیتا ہے. گھروں میں بھی اس کی ترغیب ماحول بنائے, اس کا ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب میں اللہ سے دعا التجا کریں کہ اللہ کسی ایسی آزمائش میں ہم کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں, فتنے کا شکار نہ ہو جائیں. اس میں سے ایک فتنہ یہ ہے, اور پتہ نہیں جو جہاد ہے کہ نہیں ہے, کدھر جہاد ہے جی, اب تو جہاد ختم ہو جائے گی. اور ہماری اتنی بصیرت ہی نہیں ہے, اس کو غزوہ ہند سمجھ کر لڑو. لڑنے کی باری آئی ہے, اس کو غزوہ ہند اس کی بشارت ہے حدیث میں, اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو فضائل تو دینے اللہ نے, اللہ سب کی حفاظت, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت. کہاں ہے امیر صاحب؟